بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، ہم اپنے تئیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس جدوجہد میں اپنا فرض ادا کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل کو خود سبسکرائب کریں، بلکہ اپنے جاننے والے عزیز دوست رشتہ داروں کو بھی اس جانب ضرور مائل کریں، تاکہ یہ باتیں جو حق کا پیغام، اگر آپ اس کو حق کا پیغام سمجھتے ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج سوشل میڈیا پہ کسی نے خان صاحب کا کسی حوالے سے میچ یاد دلایا تو مجھے اس کی تفصیل دیکھنے پہ مجبور کر دیا اس ساتھی نے۔ ناظرین، یہ 1986 کی بات ہے۔ پاکستانی ٹیم انڈیا کا دورہ کر رہی تھی۔ 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے 3 میچ ڈرا ہو چکے تھے اور اس کے بعد احمد آباد ٹیسٹ جاری تھا۔ پاکستان کی گرفت بہت زیادہ مضبوط تھی میچ پہ، اور انڈین کھلاڑی میدان میں مات کھا رہے تھے، جس پر بھارتی تماشائی بالکل آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے پاکستانی فیلڈرز پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ تماشائی یہ چاہتے تھے کہ پاکستانی کی جیت دیکھنے سے بہتر ہے کہ میچ روک دیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد تماشائی پتھر برسا رہے تھے، لیکن میچ کسی نہ کسی طور پہ جاری رہا، مگر پھر ایک بوتل جو تھی وہ پاکستانی کھلاڑی اجاز فقی کے سر پہ آ لگی۔ خان صاحب میدان میں قیادت کر رہے تھے۔ وہ حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی ٹیم کو میدان سے باہر ڈریسنگ روم میں لے گئے۔ وہ میچ جس میں پاکستان کا پلڑا بھاری تھا وہ اچانک روک دیا گیا۔ اب 2 ملکوں کے درمیان ہونے والا ایک معمول کا میچ جو تھا وہ اچانک پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ بین الاقوامی نشریاتی اداروں نے اپنی معمول کی نشریات روک کر احمد آباد اسٹیڈیم میں تماشائیوں کے پتھراؤ کی فوٹیج چلانا شروع کر دی۔ 15-20 منٹ کے اندر ہی دنیا بھر سے اتنا دباؤ آیا کہ دہلی سرکار ہل کر رہ گئی، اور احمد آباد کے چند ہزار تماشائیوں نے اپنی کم عقلی سے چند منٹ میں اپنے ملک کو دنیا بھر میں تماشا بنا کے رکھ دیا۔ تھوڑی دیر میں ہی بھارتی کرکٹ بورڈ کی پوری مینجمنٹ اور احمد آباد کی مقامی انتظامیہ پاکستانی ٹیم کے پاؤں پڑ گئی اور درخواستیں کرنے لگی کہ آپ گراؤنڈ میں آ کے دوبارہ میچ شروع کریں، لیکن عمران خان نے اپنے کھلاڑیوں کی سیفٹی کو رسک میں ڈالنے سے انکار کر دیا اور وہ ڈریسنگ روم میں بیٹھے رہے، جس پر گراؤنڈ انتظامیہ نے بھارتی بلے باز سنیل گواسکر سے درخواست کی کہ وہ تماشائیوں سے شانت رہنے کی اپیل کریں۔ گواسکر نے میگا فون پہ تماشائیوں سے اپیل کی کہ مہمان ٹیم کے کھلاڑیوں کا احترام کریں، یہ بھارت کی عزت کا سوال، اور کچھ ہی دیر بعد میچ انتظامیہ نے دوبارہ عمران خان سے گراؤنڈ میں اترنے کی اپیل کی۔ اب کی بار عمران خان مان گئے۔ کپتان خان نے اپنے 11 کھلاڑیوں کو اس حال میں گراؤنڈ میں لے کر چلے گئے وہ کہ ان میں سے 6 فیلڈرز نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا۔ یہ بڑا ہی عجیب منظر تھا۔ کرکٹ کی تاریخ میں یہ پہلی بار دیکھنے میں آ رہا تھا کہ کسی ٹیم کے 6 فیلڈرز نے ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں۔ عمران خان اپنے کھلاڑیوں کی حفاظت تو چاہتے ہی تھے، لیکن فیلڈرز کا یہ ہیلمٹ پہننا احتجاج کی علامت بھی بنا دیا اور اس میچ کو پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ کی نظروں کا مرکز بنا دیا، بلکہ محور و مرکز بنا دیا۔ سارے جو ذرائع ابلاغ تھے وہ اس میچ کا اور اس فیلڈنگ کا، 6 فیلڈرز کے ہیلمٹ پہننے کا ذکر کر رہے تھے۔ اچھا، اب اس سے پورے ہندوستان کی دنیا میں رسوائی ہوئی۔ کرکٹ کے میدان کا یہ واقعہ اس لیے آج کسی نے کوٹ کیا کہ آج سیاست کے میدان میں بھی کپتان کو ایگزیکٹلی اسی طرح کے حالات درپیش ہیں۔ عمران خان سیاست کا میچ جیت نہیں رہا، جیت چکا ہے، بلکہ پورا نظام اس کی مٹھی میں ہے۔ جو بات ہوتی ہے، جو اسکیم، جو سازش، جو کچھ بھی ہوتا ہے، بالآخر یہ کہا جاتا ہے کہ جی قیدی سے جا کے پوچھیں۔ مگر لاٹھیاں اور گولیاں چلانے والے مٹھی بھر لوگوں سے کپتان کی یہ جیت جو ہے یہ برداشت نہیں ہو رہی، نہ ہو رہی تھی، نہ ہو رہی ہے۔ پہلے بلہ چھین لیا گیا، پھر اس کے مخالفین کے چھکے چھڑا دیے اس نے، اس کے باوجود اس نے ووٹوں کے مقابلے پہ انہیں شکست دی اور بہت بری طرح شکست دی، مگر گنتی کرنے والوں نے ہارے ہوئے گروہ کو قوم پہ مسلط کر دیا۔ کپتان نے اپنے کھلاڑیوں کو احتجاج کی کال دی، وہ لاکھوں کی تعداد میں نکل آئے، جنہیں سیدھی گولیاں مار کے منتشر کر دیا گیا۔ اب کپتان نے اپنے احتجاج کو ایک نیا ڈھنگ دے دیا۔ اس نے اپنے کھلاڑیوں کی طرح اپنے کارکنوں کو عدم تشدد کے ہیلمٹ پہنا دیے،
اور حکومت کے خلاف سول ڈس اوبیڈینس یعنی سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ناظرین پی ٹی آئی کے اندر بھی اس بات پہ، خان کی اس پالیسی پہ معترض نظر آ رہا ہے۔ میں یہ بات ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خان صاحب نے یہ سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا ہے، لیکن سول نافرمانی ایز سچ سول نافرمانی کی تحریک نہیں ہوگی۔ ہاں، ٹرم انہوں نے یہ ضرور استعمال کی ہوگی، اور اس کا مقصد جو ہے وہ اس سے بہت پہلے جو انہوں نے گریجولی اس کی طرف بڑھنے کا اعلان کیا ہے، تو خان صاحب کو پورا اعتبار اور اعتماد ہے اپنے فیصلوں پہ اور اپنے ساتھیوں پہ، اپنے کارکنوں پہ، اپنی سپورٹ پہ، کہ وہ اپنے مقاصد جو ہیں وہ سول ڈس اوبیڈینس پر عمل درآمد سے بہت پہلے دوسری یا تیسری سٹیج پہ ہی حاصل کر لیں گے۔ کپتان نے اپنے 2 مطالبے سامنے رکھ دیے ہیں کہ تمام انڈر ٹرائل سیاسی کارکنوں کو رہا کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، اور کپتان نے اتمام حجت کے لیے 13 دسمبر تک کا وقت بھی دے دیا ہے۔ 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ اگر حکومت نے اس پہ عمل نہ کیا تو پھر 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی جائے گی۔ اس کا بھی مرحلہ وار اعلان کیا ہے، اور پہلے مرحلے میں اوورسیز پاکستانیوں سے کہا جائے گا کہ وہ ملک میں بھیجی جانے والی جو رقوم ہے وہ محدود کر دیں۔ اگلے مرحلے کا اعلان پھر بعد میں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ فی الحال خان صاحب نے سول ڈس اوبیڈینس کا اعلان نہیں کیا۔ اچھا خیر، عمران خان نے پھر 13 دسمبر کو پشاور میں شہداء مارچ کا اعلان کیا، جس میں دوسری جماعتوں کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ 13 دسمبر کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ٹاسک دے دیا ہے کہ وہ دی ہیگ میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کریں۔ اب ناظرین، پاکستان کی ڈوبتی معیشت، جس کا احوال میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں آئے روز، ترسیلات زر میں کمی ملکی معیشت کی کمر توڑ کے رکھ دے گی، ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ مگر ملک کے جعلی اور اصلی حکمرانوں کے پاس 13 دسمبر تک کا وقت ہے کہ وہ ضد چھوڑ کے افہام و تفہیم کی کوئی صورت پیدا کریں، ورنہ آنے والے جو دن ہیں وہ کسی کے لیے بھی کوئی بہت زیادہ خوشگوار صورتحال نہیں پیش کر رہا ہے۔ ناظرین، میں مسلسل آپ کو آگاہ رکھے ہوئے ہوں کہ ثانیہ ڈی چوک کے بعد مظلوم یکجا ہو رہے ہیں اور ظالموں کے لشکر میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ گولی کیوں چلائی کا معاملہ ابھی حل نہیں ہوا تھا کہ گولی کس نے چلائی کی مصیبت بھی حکمرانوں کے گلے پڑ گئی ہے۔ بلی کے پاؤں جلنے لگے ہیں، بلی نے اپنے بچے پیروں تلے لے لیے۔ اقتدار کی راہداریوں میں نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ پھندا میرے نہیں دوسرے کے گلے میں فٹ ہو جائے۔ شہباز شریف جو بوٹ پالش میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے، وہ بھی بوٹ چھوڑ کر دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے ہیں تاکہ بوقت ضرورت دوسری طرف چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی جا سکے۔ اب شہباز شریف کی باریک واردات، جس میں انہوں نے اپنے مخصوص خوشامدی انداز میں گولی چلانے کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر ڈالنے کی کوشش کی تھی، اس پر اسٹیبلشمنٹ غصے سے غضبناک تھی کہ اب بھتیجی نے چچا کے موقف کو مزید آگے بڑھایا۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مریم کا کہنا ہے کہ انہوں نے پولیس کو گولی نہ چلانے کا حکم دیا تھا، اور پولیس والے کے پاس تو اسلحہ تھا ہی نہیں، اور پھر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جب ایک طرف سے گولی چلے گی تو دوسری طرف سے تو گولی جواب میں آئے گی۔ اب کیا کہہ رہی ہیں مریم صاحبہ؟ صاف پتہ چل رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں نے تو پولیس والوں کو منع کر دی، پولیس والوں نے تو گولی نہیں چلائی، تو دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک طرف سے گولی چلے گی تو دوسری طرف سے گولی چلائی جائے گی، گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا۔ تو کس نے دیا؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو یوں کہے کہ مریم صاحبہ نے جلتی پر تیل ڈال دیا۔ اب شہباز شریف اور مریم نواز کے ان بیانات نے ناظرین پس پردہ چلنے والی پوری کہانی بیان کر دی۔ اب یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان سمجھے جانے والے سانپ جو ہے وہ بری طرح پھنکار رہے ہیں۔ ناظرین، کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ چل رہا ہے، اس کے روکنے یا اسے رد کرنے کے لیے نون لیگ نے کبھی کوئی سنجیدہ کوشش کی ہے؟ کبھی نہیں کی۔ نون لیگ کا میڈیا سیل مریم نواز کی پروجیکشن تو کرتا ہے، مگر دفاعی اداروں کے لیے وہ 5th جنریشن وار کا حصہ کبھی نہیں بنتا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ نون لیگ کی بقائی اس میں ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں لڑائی کبھی ختم نہ ہو، اس لیے نون لیگ اس لڑائی کو فروغ دینے میں لگی رہتی ہے، اس پر جلتی پر تیل پھینکتی رہتی ہے۔
اور میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اب بہت سارے لوگوں کو اس بات کی سمجھ آنے لگ گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان سمجھے جانے والے تمام کردار اب نون لیگ سے، پہلے کچھ تھے، اب تمام کردار کم و بیش بیزار نظر آنے لگے ہیں نون لیگ سے. فیصل وافدہ نے تو یہاں تک کہہ دیا نا کہ قوم کو ان نون لیگیوں کی شکلیں ہی پسند نہیں ہیں. جب تک اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو طلاق نہ دی ملک کے لیے کچھ اچھا نہیں ہوگا. بہت کھل کے بات کر رہے ہیں. حالات اتنے خراب ہے کہ شریف خاندان کے فیملی ممبر سمجھے جانے والے نجم سیٹھی بھی اب خود کو ان ایک طریقے اور سلیقے کے ساتھ فاصلے پہ رکھ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بلاول یوں ہی متحرک نہیں ہوئے، وہ کسی کے کہنے پر سامنے آئے ہیں، اور جن سے کبھی اسحاق ڈار ملاقاتیں کر رہے ہیں تو کبھی وہ مولانا فضل الرحمان کے در پہ حاضری دے رہے ہیں. سیٹھی صاحب کا کہنا ہے کہ بلاول کو سامنے لا کر شریف خاندان کو اصل میں پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ایسے نوجوان بھی ہیں جنہیں خود کو جوان ثابت کرنے کے لیے بوٹاکس کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں نجم سیٹھی صاحب مریم نواز صاحبہ کو طنز اور اپنے مذاق کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جب انہوں نے بوٹاکس کا ذکر کیا ہے. اچھا ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، نجم سیٹھی صاحب بھی دونوں طرف کھیلتے ہیں وکٹ کے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ کھیلتے ہیں. ساتھ انہوں نے پوری صورتحال بھی رکھ دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں جی اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا. تو سیٹھی صاحب ایسے کچھ بھی نہیں چلے گا. ایسے جو چل رہا ہے یہ 1 یا 1.5 ماہ سے زیادہ نہیں چل پائے گا. یہ میری بھی بات آپ نوٹ فرما لیں. اچھا ناظرین، اسلام آباد میں نہتے شہریوں پر گولی چلانے کے بعد حکومت کئی محاذوں پہ ہینڈز اپ کھڑی ہے. گزشتہ روز اسحاق ڈار نے غیر ملکی سفیروں سے ملاقات کر کے انہیں 26 نومبر کے حوالے سے بریفنگ دی ہے، اور اطلاعات ہے کہ ان سفیروں میں سے کوئی بھی اس بریفنگ سے مطمئن نہیں ہو پا رہا، کیونکہ اسحاق ڈار یہ موقف اپناتے رہے کہ سرے سے گولی چلی ہی نہیں. حالانکہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ جو ہے وہ ڈپلومیٹک انکلیو سمیت پورے اسلام آباد میں سنی گئی تھی. تو سفارتی نمائندے کوئی گونگے بہرے اندھے تو نہیں ہیں کہ انہیں پتہ نہیں چلا. تو اس روز اسلام آباد میں جو ہوا وہ سب کے سامنے تھا. تو اس معاملے میں بھی غیر ملکی سفیروں سے بلف کیا گیا اور انہیں یہ کہہ کر بلایا گیا کہ اسحاق ڈار کی بریفنگ کے بعد انہیں سوال کرنے کی بھی اجازت ہوگی، لیکن اسحاق ڈار صاحب اپنی کہانی سنا کر چلتے بنے. اس حوالے سے نصرت جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی کچھ سفراء سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اسحاق ڈار کی بریفنگ سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں. اچھا، نصرت جاوید صاحب نے ایک اور خبر بھی دی ہے کہ امریکہ میں بہت بڑی ملاقات ہو گئی ہے. جی ہاں، سجاد برقی کی نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہو گئی ہے. اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سجاد برقی نے پی ٹی آئی کی قیادت کو بتا دیا ہے کہ آئندہ چند روز میں ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے حق میں ایک ٹویٹ کریں گے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس ملاقات نے حکمرانوں کے اوسان خطا کر دی ہیں. اب ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اچانک سعودی عرب جا کے محمد بن سلمان سے ملاقات بھی سجاد برقی کی ٹرمپ سے ملاقات کے بعد ڈیمیج کنٹرول کی کوششوں کا حصہ ہے. اچھا ناظرین، یہ تو تھی نصرت جاوید صاحب کی انفارمیشن. میں اپنی آپ کے ساتھ جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں. میری معلومات یہ ہیں کہ ابھی تک سجاد برقی صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ سے براہ راست ملاقات نہیں ہوئی، لیکن پی ٹی آئی کی وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی اعلیٰ قیادت ہے وہاں پہ، جو فرینڈز آف عمران خان ہیں، نامی تنظیم ہے، ان کے بہت زبردست تنظیم ہے وہاں پہ، اور بھی کم و بیش 5-6 پاکستانیوں کی تنظیمیں ہیں. انہوں نے آنے والی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. بہت زیادہ دباؤ ہے ان پہ، بہت زیادہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان میں ہونے والی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں ان کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں. اچھا ناظرین، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت کچھ باتیں میں آپ کو اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ وہاں موجود جو یہ تنظیمیں ہیں پاکستانیوں کی، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ لوگ یہاں اس لائحہ عمل کو آپ کھول دیتے ہیں تو یہاں پہ لاکھوں ڈالر دے کے جو حکومت پاکستان نے بڑی بڑی لابنگ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں وہ ان کا توڑ شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے کچھ باتیں جو ہیں وہ پردے میں ہی رہنے دیں. لیکن اس وقت پاکستانیوں کا جو زیادہ فوکس ہے وہ لورا ٹرمپ پہ ہے، یعنی ٹرمپ کی بہو پہ ہے.
کیونکہ ایرک ٹرمپ کی جو بیوی ہیں. اچھا, لورا ٹرمپ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں ٹرمپ کی پالیسیوں پر اثر انداز ہوتی ہیں, اور وہ غالباً کیونکہ جب یہ مارکو روبیو جو ہیں آنے والے وزیر خارجہ, یہ فلوریڈا سے اپنی سینٹ کی نشست چھوڑیں گے, تو وہ اس نشست پہ بھی لورا ٹرمپ ہی آ رہی ہیں. تو وہاں پہ موجود پی ٹی آئی کی قیادت نے مارکو روبیو کے جتنے بھی ارد گرد لوگ موجود ہیں, اور مارکو روبیو سے بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ملاقاتیں شروع کی ہیں, اور مارکو روبیو جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. عمران خان کی رہائی سے لے کے پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں تک تمام چیزوں کا نوٹس لینے پہ وہ پوری طرح تیار ہیں, اور اس میں لورا ٹرمپ جو ہیں وہ بہت رول پلے کریں گی. اور اس میں بہت زیادہ رول جو ہے سجاد برقی صاحب کے علاوہ وہ فرینڈز آف عمران خان کا ہے, اور بھی میں نے عرض کیا تھا, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, 4-5 پاکستانیوں کی تنظیمیں ہیں جو بہت ٹھوس قسم کا رول پلے کر رہے ہیں وہاں پہ. اور آنے والے دنوں میں ناظرین وہاں پہ ایک بہت بڑا مظاہرہ بھی دیکھنے میں آئے گا. جب میں نے وہاں پہ یہ پوچھا کہ کیا وہاں پہ کوئی بھوک ہڑتال ٹائپ چیز بھی دیکھنے کو ملے گی, تو انہوں نے کہا جی بھوک ہڑتال تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے, بھوک ہڑتال کو اب 10 سے ضرب دے تو آنے والے دنوں میں آپ امریکہ میں وہ چیزیں بھی دیکھیں گے. اور ناظرین آپ کی انفارمیشن کے لیے ذرا یہ بتا دوں کہ جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے اس سے دگنا مؤثر انداز میں جو عمران خان کی رہائی کے لیے ہوگا اور ہو رہا ہے وہ برطانیہ میں ہو رہا ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی برطانیہ میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. اچھا ناظرین, مولانا فضل الرحمان صاحب اچانک بہت اہمیت اختیار کر گئے. ان کی رہائش گاہ کو سیاسی قلعہ قرار دیا جا رہا ہے ایک مرتبہ پھر. ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مولانا کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہوگا. بظاہر مدارس میں ہونے والی جو قانون سازی, مدارس کے حوالے سے جو قانون سازی ہے وہ موضوع بحث ہے کہ زرداری صاحب نے بل پر دستخط نہیں کیے اور اس پر کئی اعتراضات لگا دیے, جس پر مولانا خاص برہم ہے. سیاسی طور پر مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں مولانا. اب پیپلز پارٹی نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے بلاول کو مولانا کے گھر روانہ کیا. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بلاول کسی حد تک مولانا کا غصہ ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہو گئے, اور ذرائع کے مطابق آصف زرداری اپنے بیٹے کو کسی نہ کسی طرح ایک بار وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں, جس کے لیے انہوں نے مولانا سے مدد بھی مانگ لی اور کھل کر مدد مانگی. زرداری نے اپنے بلاول کے لیے وزیر اعظم بننے کی صورت میں صدارت کا عہدہ جو ہے وہ مولانا کے لیے خالی کرنے کی آفر کی ہے. زرداری کا خیال یہ ہے کہ نون لیگ تو کسی چوں چنا کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں ہے. مولانا کسی نہ کسی طرح چاہے چند ماہ کے لیے ہی کیوں نہ ہو وہ پی ٹی آئی کو بلاول کی وزارت عظمیٰ کے لیے راضی کر لیں کہ وہ اس پر کوئی شور نہ مچائیں. اگر مولانا ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مولانا کو انعام کے طور پہ صدارت کا منصب مل جائے گا. اب مولانا کی اہمیت اور مستقبل کی سیاسی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے نون لیگ نے بھی رانا ثناءاللہ کو مولانا کے ساتھ ملاقات کے لیے بھیجا ہے, لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے کسی طور بھی خوشگوار نہیں رہی بلکہ تلخ رہی ہے. اس میں تلخی کا عنصر بہت نمایاں تھا. ملاقات کے دوران رانا ثناءاللہ نے ایسی باتیں کہیں جس سے مولانا بھی غصے میں آ گئے, اور جس کے بعد رانا ثناءاللہ جو ہے وہ ناکام اور نامراد واپس لوٹے. اچھا ناظرین, اس دوران فیصل وافڈا نے بھی مولانا سے ان کی رہائش گاہ پہ ملاقات کی ہے. اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس ملاقات میں دوسرے امور کے علاوہ نون لیگ سے چھٹکارے کی ممکنہ ترکیبوں اور طریقوں پر بھی غور کیا گیا ہے. اب ناظرین آپ کو ایک بات اس سمجھنے کی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جہاں تک جو سلوک یا جو اسٹریٹجی بنانی ہے اس حوالے سے نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی وہ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں. دونوں اپنی اپنی ترکیبیں آزما رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے, لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی دونوں کو خوب اچھے طریقے سے کھلا رہی ہے, بہت اچھے طریقے سے کھلا بھی رہی ہے شاید اور کھلا بھی رہی ہے. لیکن یہ دونوں جماعتیں بہت ہی ٹیکنیکل انداز میں اسٹیبلشمنٹ کی قربت حاصل کیے ہوئے,
اور دونوں سمجھتی ہیں کہ ہم زیادہ قریب ہیں مجھے، اور دونوں کا دیکھا جائے ناظرین تو نقصان ہی ہو رہا ہے، دونوں کا سیاسی طور پہ دونوں کو نقصان ہی ہو رہا ہے۔ بلکہ اگر آپ کو ہے تو مشہور بات ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی کہ عالم بالا میں دو خواتین کی ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتی ہیں کہ ایک خاتون دوسرے سے پوچھتی ہے کہ تمہاری موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ تو وہ کہتی ہے کہ جی میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔ تو وہ کہتی ہے کہ اور تم کیسے فوت ہوئی تھی؟ کہتی جی میں ٹھنڈ لگنے سے فوت ہوئی تھی۔ تو کہتی ہے کہ اچھا تمہارا بلڈ پریشر کیسے ہائی ہوا تھا؟ وہ کہتی ہے میرا بلڈ پریشر اس طرح ہائی ہوا تھا کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ میرا شوہر جو ہے نا وہ خاتون کوئی گھر میں آئی ہوئی ہے اور وہ خاتون کے ساتھ ہے، تو اچانک میں نے چھاپا مارا تو میں نے پورے گھر کی تلاشی لی تو مجھے وہ خاتون نظر نہیں آئی جو میرے شوہر سے ملنے گھر آئی ہوئی تھی۔ میں نے ایک ایک چپا چھان مارا، ایک کونا چھان مارا، صوفوں کے پیچھے دیکھا، پردوں کے پیچھے دیکھا، مجھے وہ خاتون نظر نہیں آئی۔ تو میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا چلا گیا اور بالآخر میں وہیں پہ فوت ہو گئی۔ وہ دوسری عورت کہتی ہائے اللہ، تم فریج کھول کے دیکھ لیتی تو وہاں میں تھی، تم مجھے دیکھ لیتی، نہ تم مرتی نہ میں مرتی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ دونوں جس طرح جماعتیں جو ہیں یہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسی طرح کا کھیل کھیلتی رہیں تو دونوں کا الٹیمیٹ جو اینڈ ہے وہ وہی ہے جو دونوں عورتوں کا ہوا تھا۔ اچھا ناظرین، گزشتہ روز عمران خان کی فواد چودھری، شیخ رشید اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ ملاقات کرائی گئی ہے۔ فواد چودھری اور شیخ رشید عمران خان کے ایسے ساتھی ہیں جنہیں بڑے اہتمام سے پی ٹی آئی سے دور کیا گیا تھا۔ اب طاقتور لوگوں کو شاید اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے وہ پل ہی گرا دیے جن پر چل کر سیاسی مشکلات کا دریا عبور کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے پہلے جن سے پریس کانفرنسز کرا کے پارٹی چھڑوائی گئی تھی، اب کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کسی طرح انہیں پارٹی میں دوبارہ قبول کر لیں۔ ایسا صرف اس لیے کہ عمران خان کی طاقت اور سیاسی قوت کے بارے میں غلط اندازے لگائے گئے تھے، اور میں حیران ہوں کہ عمران خان کے مخالفین اب بھی کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچھا ناظرین، 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں لگانے کا مطالبہ جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے خط کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فل کورٹ کا مطالبہ کر دیا۔ سابق چیف جسٹس پاکستان جواد ایس خواجہ نے بھی عدالت میں درخواست دائر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں کے خلاف ان کی پٹیشن آئینی بینچ کے سامنے لگانے سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں فل کورٹ سے فیصلہ لیا جائے۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اتنے دباؤ کے بعد اب یہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ اس آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ کیا جائے، اور امکان یہی ہے کہ پیر سے شروع ہونے والے آئندہ ہفتے میں اس بارے میں کوئی بڑی خبر سامنے آ سکتی ہے۔ اور ناظرین، آخر میں ایک چھوٹی سی خبر سن لیں، ہے تو بڑی خبر ہی ہے ویسے۔ لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف احتجاج کا کیس بند کر دیا گیا ہے، جس کے بارے میں حکومت گلا پھاڑ پھاڑ کے ایڑیاں اٹھا کے کہہ رہی تھی یہ کر دے گی لندن کی پولیس، وہ کر دے گی، تو لندن پولیس نے کیس ہی بند کر دیا۔ لندن پولیس کے مطابق ایسا کوئی اقدام نہیں ہوا جسے جمہوری احتجاج کے تقاضوں کی خلاف ورزی قرار دیا جا سکے۔ یہاں سرکاری بھونپو جو ہیں وہ سرکاری شناختی کارڈ ضبط، پاسپورٹ منسوخ کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے، اوورسیز پاکستانیوں کے رشتہ داروں کو اٹھا کے ان پہ وحشیانہ تشدد کیا گیا، لیکن آخر میں ناظرین کیا ہاتھ آیا؟ شرمندگی اور رسوائی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی آخری بات کچھ سیاسی ہے کچھ غیر سیاسی ہے، جیسے بھی آپ سمجھنا چاہیں۔ وہ بلائیں تو کیا تماشا ہو، وہ بلائیں تو کیا تماشا ہو، ہم نہ جائیں تو کیا تماشا ہو، یہ کناروں سے کھیلنے والے ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو، یہ کناروں سے کھیلنے والے ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو، بندہ پرور جو ہم پہ گزری ہے، بندہ پرور جو ہم پہ گزری ہے، ہم بتائیں تو کیا تماشا ہو، ہم بتائیں تو کیا تماشا ہو، آج ہم بھی تیری وفاؤں پر، آج ہم بھی تیری وفاؤں پر مسکرائیں تو کیا تماشا ہو، تیری صورت جو اتفاق سے ہم،
تیری صورت جو اتفاق سے ہم بھول جائیں تو کیا تماشا ہو، بھول جائیں تو کیا تماشا ہو۔ وقت کی چند ساعتیں ساغر، وقت کی چند ساعتیں ساغر، لوٹ آئیں تو کیا تماشا ہو، لوٹ آئیں تو کیا تماشا ہو۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔